النوع الحادی عشر 11ویں قسم افعال مقاربہ۔ سوال: سماعی عوامل کی 11ویں قسم کن افعال کے بارے میں ہے؟ جواب: سماعی عوامل کی 11ویں قسم افعال مقاربہ کے بارے میں ہے۔ سوال: افعال مقاربہ کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ جواب: یہ اپنے فاعل کی خبر کو قریب کرنے پر دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے مقاربہ کہلاتے ہیں۔ سوال: افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ جواب: افعال مقاربہ 4 ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، فعل مقاربہ عصا۔ سوال: افعال مقاربہ میں سے پہلا فعل کون سا ہے اور کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: افعال مقاربہ میں سے پہلا فعل عصا ہے۔ یہ فعل ماضی ہے کیونکہ تانیث اس کے ساتھ لگتی ہے، مثلاً عصت، اور یہ فعل غیر متصرف ہے کیونکہ اس سے مضارع، اسم فاعل وغیرہ کے صیغے مشتق نہیں ہوتے۔ اور عصا 2 طرح کا عمل کرتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اور خبر کو نصب دیتا ہے اور اس کی خبر فعل مضارع مع ان ہوگی، اور اس وقت عصا قارب کے معنی میں ہوگا، مثلاً عصا حامد ان یخرج، قریب ہے کہ حامد نکلے۔ تو اس مثال میں حامد مرفوع ہوگا کیونکہ وہ اس کا فاعل ہے، اور ان یخرج نصب کے محل میں ہے کیونکہ یہ اس کی خبر ہے، یعنی قارب حامد الخروج، حامد کا خروج قریب ہے۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو یہ بات واجب ہے کہ افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں عصا کی خبر اسم کے مطابق ہو، اور اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو اسم اور خبر میں مطابقت شرط نہیں ہے، مثلاً عصا حامد ان یقوم، قریب ہے کہ حامد کھڑا ہو۔ عصا الحامدان ان یقوما، قریب ہے کہ 2 حامد کھڑے ہوں۔ عصا الحامدون ان یقوموا، قریب ہے کہ سب حامد کھڑے ہوں۔ عصت ہند ان تقوم، قریب ہے کہ ہند کھڑی ہو۔ عصت الہندان ان تقوما، قریب ہے کہ 2 ہندیں کھڑی ہو۔ عصت الہندات ان یقمن، قریب ہے کہ سب ہندیں کھڑی ہوں۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ صرف اپنے اسم کو رفع دے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کا اسم فعل مضارع مع ان ہو، تو اس وقت یہ فعل مضارع مع ان اس کا اسم رفع کے محل میں ہوگا، اس صورت میں عصا قرب کے معنی میں ہوگا، مثلاً عصا ان یخرج حامد ان قرب خروجہ، قریب ہے کہ حامد نکلے، یعنی حامد کا خروج قریب ہے۔ تو پہلی صورت کے برخلاف اس صورت میں اس کو خبر کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلی صورت میں خبر کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، تو پہلی صورت ناقصہ ہوئی اور دوسری صورت تامہ ہوئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، فعل مقاربہ قعدہ۔ سوال: افعال مقاربہ میں سے دوسرا فعل کون سا ہے اور کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: افعال مقاربہ میں سے دوسرا فعل قعدہ ہے۔ یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اس کی خبر فعل مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے، لیکن کبھی اس کی خبر پر عصا کی مشابہت میں ان آ جاتا ہے، مثلاً کاد حامد یجیء، حامد کا آنا قریب ہے۔ حامد اس لیے مرفوع ہے کہ وہ کاد کا اسم ہے، اور یجیء کاد کی خبر ہے، اس لیے خبر کے محل میں ہے۔ اس کے معنی قرب مجیء حامد ہے، حامد کا آنا قریب ہے، یعنی حامد آنے کے قریب ہے، اور کاد متصرف ہے، بخلاف
عصا کے اور اس کے باقی مشتقات کا یہی حکم ہے جو قاعدہ کا ہے۔ مثلا لم یکد حامد یجیء، نہیں قریب کہ حامد آئے۔ لا یکاد حامد یجیء، نہیں قریب کہ حامد آئے۔ سوال: اگر قاعدہ پر حرف نفی داخل ہو جائے تو نفی کا معنی دے گا؟ جواب: اگر قاعدہ پر حرف نفی داخل ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بعض نحات کہتے ہیں کہ حرف نفی مطلق نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بعض نحات کہتے ہیں کہ حرف نفی مطلق نفی کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ مثبت اپنے اس بات پر باقی رہتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، بعض نحات کہتے ہیں کہ حرف نفی ماضی میں تو نفی کا فائدہ نہیں دیتا لیکن مستقبل مضارع میں نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نتیجہ اور محقق بات یہ ہے کہ دیگر افعال مثبتہ حرف نفی کے داخل ہونے سے منفی بن جاتے ہیں، خواہ ماضی ہو یا مضارع ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، فعل مقاربہ قرب۔ سوال: افعال مقاربہ میں سے تیسرا فعل کون سا ہے اور کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: افعال مقاربہ میں سے تیسرا فعل قرب ہے۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے۔ مثلا قرب حامد یخرج، قریب ہے کہ حامد نکلے۔ پوائنٹ فورتھ، فعل مقاربہ اور فعل مقاربہ اوشک۔ سوال: افعال مقاربہ میں سے چوتھا فعل کون سا ہے اور کیا عمل کرتا ہے؟ جواب: افعال مقاربہ میں سے چوتھا فعل اوشک ہے۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور اس کی خبر فعل مضارع اکثر مع ان اور کبھی بغیر ان کے ہوتی ہے۔ مثلا اوشک حامد ان یجیء او یجیء، قریب ہے کہ حامد آئے یعنی حامد آنے لگا ہے۔ افعال مقاربہ کی تعداد میں اختلاف، فعل مقاربہ جعل، طفق، اخذ۔ سوال: افعال مقاربہ کی تعداد میں کیا اختلاف ہے؟ جواب: بعض جیسے ابن حاجب وغیرہ کا کہنا ہے کہ افعال مقاربہ 7 ہیں۔ 4 گزشتہ اور 3 یہ۔ جعل، طفق، اخذ یہ تینوں قرب کے مرادف ہم معنی ہے اور استعمال میں قرب کی طرح ہے۔ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع بغیر ان کے ہوگی اور یہ تینوں جعل، طفق، اخذ 91 عوامل میں شامل نہیں ہے۔ سوال: افعال مقاربہ ذکر کریں۔ جواب: افعال مقاربہ مندرجہ ذیل ہے: عصا، کاد، قرب، اوشک، جعل، طفق، اخذ۔ 76 اور 4 80 ہو گئے۔ النوع الثانی عشر، 12ویں قسم، افعال مدح و ذم۔ سوال: سماعی عوامل کی 12ویں قسم کن افعال کے بارے میں ہے؟ جواب: سماعی عوامل کی 12ویں قسم افعال مدح و ذم کے بارے میں ہے۔ سوال: افعال مدح و ذم کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ جواب: ان کو افعال مدح و ذم اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے کسی شخص کی مدح اچھائی اور ذم برائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ سوال: افعال مدح و ذم کتنے ہیں؟ جواب: افعال مدح و ذم 4 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، فعل مدح نعم۔ سوال: افعال مدح و ذم میں پہلا فعل کون سا ہے؟ جواب: افعال مدح و ذم میں سے پہلا فعل نعم ہے۔ سوال: نعم اصل میں کیا تھا؟ جواب: اس کی اصل نعم
کلمہ مفتوح اور عین کلمہ مکسور، عین کلمہ کی اتباع میں فا کلمہ کو کسرہ دیا، پھر تخفیفاً عین کلمہ کو ساکن کر دیا تو نعمہ ہو گیا۔ سوال: نعمہ کے فاعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب: نعمہ فاعل کی 3 صورتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، نعمہ کا فاعل کبھی اسم جنس معرب باللام ہوتا ہے، مثلا نعم الرجل حامد، حامد اچھا آدمی ہے۔ الرجل نعمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور حامد مخصوص بالمدح اس لیے مرفوع ہے کہ مبتدا ہے، اور نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مبتدا کی خبر مقدم ہے، یا پھر وہ حامد اس لیے مرفوع ہے کہ وہ مبتدا ضمیر محذوف کی خبر ہے۔ اس جملہ کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: نعم الرجل ہوا حامد، اچھا آدمی وہ حامد ہے۔ تو پہلی صورت میں جب حامد کا رفع مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے ہو، ایک جملہ ہوگا یعنی جملہ انشائیہ۔ دوسری صورت جب حامد مبتدا محذوف کی خبر ہو، 2 جملے ہوں گے، پہلا جملہ فعلیہ انشائیہ اور دوسرا جملہ اسمیہ خبریہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، نعمہ کا فاعل کبھی ایسا اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو، مثلا نعم صاحب الرجل حامد، آدمی کا ساتھی حامد اچھا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نعمہ کا فاعل کبھی ضمیر مستتر ممیز ہوگی اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوگی اور ضمیر معہود ذہنی کی طرف راجع ہوگی، مثلا نعم رجل حامد، حامد اچھا آدمی ہے۔ سوال: کیا مخصوص بالمدح کو حذف کر سکتے ہیں؟ جواب: جب مخصوص بالمدح پر کوئی قرینہ دلیل ہو تو مخصوص کو حذف کر دیتے ہیں، مثلا نعم العبد نعم العبد ایوب، اچھا بندہ آدمی ہے، یعنی ایوب علیہ السلام اچھے انسان ہے۔ قرینہ آیت کا ایوب علیہ السلام کی قصے میں وارد ہونا ہے۔ سوال: مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم میں کیا شرط ہے؟ جواب: مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم میں شرط افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں فاعل کے مطابق ہونا ہے۔ مثلا نعم الرجل حامد، حامد اچھا آدمی ہے۔ نعم الرجلان الحامدان، دونوں حامد اچھے آدمی ہیں۔ نعم الرجال الحامدون، سب حامد اچھے آدمی ہیں۔ نعمت المرأۃ ہند، ہند اچھی عورت ہے۔ نعمت المرأتان الہندان، دونوں ہند نام کی عورتیں اچھی ہیں۔ نعمت النساء الہندات، سب ہند نام کی عورتیں اچھی ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، فعل ذم بئس۔ سوال: افعال مد و ضم میں دوسرا فعل ذم کون سا ہے؟ اس کی اصل اور اس کے فاعل کی کیا صورتیں ہیں؟ جواب: افعال مد و ضم میں سے دوسرا فعل ضم بئس ہے۔ سوال: بئس اصل میں کیا تھا؟ جواب: بئس اصل میں بئس تھا، علم کے وزن پر عین کے موافق فا کلمہ کو کسرہ دیا، پھر تخفیفاً عین کو ساکن کر دیا، بئس ہو گیا۔ سوال: بئس کے فاعل کی کتنی حالتیں ہیں؟ جواب: بئس کے فاعل کی نعمہ کی طرح 3 حالتیں ہیں اور تمام مذکورہ احکام میں مخصوص بالضم کا حکم بھی مخصوص بالمدح والا ہے، مثلا بئس الرجل حامد، حامد برا آدمی ہے۔ بئس صاحب الرجل حامد، آدمی کا ساتھی حامد برا ہے۔ بئس الرجلان حامد، حامد برا آدمی ہے۔ بئس الرجلان الحامدان، دونوں حامد برے آدمی ہیں۔ بئس الرجلان الحامدون، سب حامد برے آدمی ہیں۔ بئست المرأۃ ہند، ہند بری عورت ہے۔ بئست المرأتان الہندان، دونوں ہند نام کی عورتیں
बुरी हैं। बीसति निस्साउल हिंदात, सब हिंद नाम की औरतें बुरी हैं। पॉइंट थर्ड, फ़ैल ज़म सा। सवाल, अफ़ाल मदा व ज़म में तीसरा फ़ैल ज़म कौन सा है और इसका क्या इस्तेमाल है? जवाब, अफ़ाल मदा व ज़म में से तीसरा फ़ैल ज़म सा है। ये बिअसा का मुतरादिफ है और जुमला तुर्क इस्तेमाल में बिअसा के मुवाफिक है। पॉइंट फोर्थ, फ़ैल मदा हब्बा। सवाल, अफ़ाल मदा व ज़म में चौथा फ़ैल मदा कौन सा है? इसकी असल और इसके फ़ाइल की क्या सूरतें हैं? जवाब, अफ़ाल मदा व ज़म में से चौथा फ़ैल मदा हब्बा है। सवाल, हब्बा असल में क्या था? जवाब, हब्बा असल में हबुबा बिदम्मिल ऐन था। पहली बा को साकिन करके दूसरी में इदगाम किया, हब्बा हो गया और हब्बा कभी इस्तेमाल में ज़ा से अलग नहीं होगा। इसी बिना पर अफ़ाल मदा व ज़म में की तकरीर में हब्बदा ज़िक्र करते हैं और ये निअम के मुतरादिफुल माना हम माना है और ज़ा इसका फ़ाइल है और इसका मक़सूस बिलमदा हमेशा इसके बाद ही मज़कूर होता है और मज़कूरा दोनों सूरतों में इसका एराब निअमा वाला होता है, लेकिन मख़सूस हब्बदा मद झेल पाँचों सूरतों में से अपने फ़ाइल ज़ा के मुताबिक नहीं होता। मसलन हब्बदा हामिदुन, हामिद अच्छा है। हब्बदा अल-हामिदानी, दोनों हामिद अच्छे हैं। हब्बदा अल-हामिदून, सब हामिद अच्छे हैं। हब्बदा हिंदुन, हिंद अच्छी है। हब्बदल हिंदानी, दोनों हिंद नाम की औरतें अच्छी हैं। हब्बदल हिंदातु, सब हिंद नाम की औरतें अच्छी हैं। सवाल, क्या ये जायज़ है कि मख़सूस से पहले या बाद में कोई दूसरा इस्म वाक़ा हो? अगर जायज़ है तो इसके अहकाम क्या है? जवाब, हाँ, ये जायज़ है कि मख़सूस से पहले या बाद में कोई दूसरा इस्म वाक़ा हो जो अफ़राद, तस्निया, जमा और तज़किर व तानीस में मख़सूस के साथ मुवाफ़िक हो और एराबन मंसूब हो, खवा तमीज़ की वजह से, खवा हाल वाक़ा होने की वजह से। मसलन हब्बदा रजुलन हामिदुन, हामिद अच्छा आदमी है। हब्बदा राकिबन हामिदुन, हामिद अच्छा है, सवार होने वाला। हब्बदा हामिदुन रजुला, हामिद अच्छा आदमी है। हब्बदा हामिदुन राकिबा, हामिद अच्छा है, सवार होने वाला। सवाल, क्या इनमें तसर्रुफ़ करना जायज़ है? जवाब, इन अफ़ाल के आखिर में ताई साकिना के इल्हाक़ के अलावा और कोई तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं है। इसी वजह से इन अफ़ाल का नाम गैर मुतसर्रिफ़ा रखा गया है और हब्बदा में ता का इल्हाक़ नहीं हो सकता। सवाल, अफ़ाल मदा व ज़म ज़िक्र करें। जवाब, अफ़ाल मदा व ज़म मंदरजा ज़ेल है। निअमा, हब्बा, सा, बिअसा। 80 और 4 84 हो गए।